السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ آپ سب کو جہاں جہاں تک میری آواز اس وقت پہنچ رہی ہے، میری طرف سے بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ آج عید کا روز ہے اور یہ قربانی کا روز ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن بہت خوبصورت بنایا ہے، یہ عمل بہت خوبصورت بنایا ہے۔ جو قربانی کا عمل ہے یہ بڑا خوبصورت عمل ہے۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، یہ اس کے اندر قربانی موجود ہے، اور اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم الحرام، اس کے اندر بھی انسانی قربانی، حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ خوبصورت اس لیے بنایا ہے، یہ اوقات اس لیے خوبصورت بنایا کہ انسان کو فلسفہ قربانی سے آگاہ کیا جائے۔ یہ وہ فیملی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کے عوامل کو، جن کے ایک ایک اٹھتے ہوئے قدم کو اللہ تعالیٰ نے حج کے مقدس فریضے کے اندر شامل کر کے قیامت کے صبح تک آنے والے حاجیوں کو اس پہ پابند کر دیا۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے دوڑ کر کے پانی کی طلب میں، بچے کی پیاس کی شدت میں دوڑ کر کے پانی کی جستجو کی، ان صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر آنے والے قیامت تک جو حاجی ہیں وہ دوڑیں گے۔ اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا، پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی کا چشمہ ایسا جاری کیا جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، اور قربانی تو انسان ہر روز دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ عید الاضحیٰ کا مطلب یہ ہے، اس قربانی کا مطلب یہ ہے۔ حج کا مقدس فریضہ تو ہے، لیکن اس کے بعد جو فلسفہ بچتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فلسفہ یہ بچتا ہے کہ ہم نے ہر روز اپنے معاشرے میں صبح سے لے کے شام تک اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے قربانی دینی ہے، اپنے ساتھ والوں کے لیے قربانی دینی ہے۔ اور یہ صرف مسلم معاشرے پر یہ بات مختص نہیں ہے، اس مسلم معاشرے کے دائرے میں نہیں ہے۔ یہ آپ نے، چونکہ قرآن مجید نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو تکریم عطا کی ہے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے جو احسن تقویم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خلقت، یہ انسان کو خلق کیا ہے، تخلیق کی ہے، جو خوبصورت بنایا ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ یہاں پر صرف مسلم معاشرے کا اس طریقہ کا ذکر نہیں ہے۔ جو آپ کے ساتھ ارد گرد کام کرتے ہیں، جو مسلم معاشرے سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے ساتھ بھی اخلاقیات کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک جہاں پر کام کرتے ہیں، جس کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہاں پر آپ قربانی دیں، مسکراہٹ کی قربانی دیں۔ دل شکستگی کے عالم سے دوچار ہے تو اس کی قربانی دیں، دل آپ کا ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی دیں، درگزر کریں، معاف کریں، اخلاق سے بات کریں، پیار سے بات کریں، یہ قربانی ہے۔ یہ تو فلسفہ قربانی یہ ہے میری نظر میں کہ سال میں تو ویسے 10 ذی الحج کے موقع پر آپ جانور قربانی کرتے ہیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے مینڈھا بھیجا، جانور بنا، اس کی قربانی ہوئی، یہ پورا فلسفہ موجود ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے رمضان شریف ہے، رمضان شریف کے روزے میں بھوکا رہنا مقصد نہیں ہوتا، وہ غریب کی بھوک کو، شدت کو، طلب کو محسوس کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے قربانی دیں۔ جس طریقے سے آپ قربانی دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنی پیاری چیز کو قربان کرتے ہیں کسی دوسری ضرورت کے اوپر۔ اگر آپ بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا جو پیسہ ہے، جو آپ نے بڑی محنت مشقت سے کمایا ہوتا ہے، وہ آپ کا پیارا پیسہ ہوتا ہے، آپ اس کو ضرورت کے اوپر قربان کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے قربانی دیتے ہیں، سیکریفائز کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک باپ مشقت کر کے، محنت کر کے بیرون ملک میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنی جوانی کی، اپنے جذبات کی، اپنے خیالات کی قربانی دیتا ہے تاکہ اس کے بچوں کا مستقبل بن سکے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس فلسفہ قربانی کو زندگی میں لاگو کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم اس فلسفے کو اس طریقے سے لے کر کے چلیں گے، درگزر کریں گے، معاف کریں گے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اور قربانی کے اس فلسفے کو اس طریقے سے سمجھیں گے کہ ہمیں ہر روز صبح سے لے کے شام تک، اور اس دن کے گھنٹوں میں، اس دن کے منٹوں کے اندر، اس دن کے لمحوں کے اندر دوسرے کے لیے سیکریفائز کر کے، قربان ہو کے آگے چلنا ہے، تو یقینی طور پر یہ بہت خوبصورت آپ کے لیے عمل بنے گا۔ باقی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہیں ہی اتنے سونے، اتنے پیارے، کہ شاعر نے کیا خوب کہا اللہ کے بارے میں کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار
گٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، پیار کا مظاہرہ کرنا ہے، اخوت کا مظاہرہ کرنا ہے، چاہے آپ فیملی کے اندر ہوں، چاہے آپ کا کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہے تب بھی، اچھا تعلق نہیں ہے تب بھی، آپ کو کوئی پسند کرتا ہے تب بھی، نہیں پسند کرتا تب بھی، اس کے ساتھ تو سبھی خوش ہو لیتے ہیں، جو سب کے ساتھ اچھا ہو۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ برے کے ساتھ اچھے ہوں، آپ اس کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کریں، پیار کا مظاہرہ کریں، تو یہی فلسفہ قربانی ہے۔ اور اگر ہم حج بیت اللہ نہیں کر سکے، وہاں پر جا نہیں سکے اس سال، اگر ہم قربانی وہاں پر جانور بیت اللہ شریف کے اندر ذبح نہیں کر سکے، تو ہم اپنے نفس کو قربان کر سکتے ہیں، اس کے اوپر چھری چلا سکتے ہیں، اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اور اس کو قربان کر کے ہر اس ناپسندیدہ چیز کو، جو ایسی ناپسندیدہ چیز ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اگر وہ ہم اس کو سیکریفائز کرتے ہیں، اگر ہم اپنی ذاتی انا کی خاطر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، جس سے فیملی میں، جس سے دو افراد میں، جس سے معاشرے میں، جس میں آپ کے ارد گرد کام کرتے ہوئے لوگوں میں بہتر تاثر ابھرے، تو یقینی طور پر یہ قربانی بہت بڑی قربانی ہوگی۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، آپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور اس کے بعد سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ اللہ کے ہاں اپنا جان اور مال پیش کرنا ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں مومنوں کے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں کہ میں ان کی جان کے بدلے میں، ان کی مال کے بدلے میں ان کو جنت عطا کروں گا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔